بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو عیادت کرنے والوں کے آداب۔ پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ گفتگو کی مریض کے فرائض کے بارے میں، اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے عیادت کرنے والوں کے فرائض۔ تو پہلے ذہنی توجہ دلائیں کہ اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے عیادت کرنے کی، حتیٰ روایت میں نقل ہوا، ایک روایت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل، امام فرماتے ہیں کہ یوم قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی، عبدی، اے میرے بندے۔ اب یہ سوال ہوگا بعض بندوں سے، اے میرے بندے، ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا، ان تعودنی، کہ تم میری عیادت کرو، یعنی میری عیادت کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا۔ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے گا کہ یا اللہ تو پاک اور پاکیزہ ہے کہ تو کبھی مریض ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ ہاں، جب ایک میرا بندہ مومن مریض ہوا تھا، میرا بندہ مریض ہوا تھا، تو تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اور میں تمہاری حاجات کو پورا کرتا۔ اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پائے گا۔ اب پانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ ہوگا، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے اور اپنی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرے تو ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے مریض کا کہ جو مومن ہو، ایسا درجہ ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی، وہ کہ اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ ان روایات کے ذریعے سے اسلام میں جانب توجہ دلائی گئی کہ ایک مومن مریض کے پاس جانا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے پاس جانا، اس کی زیارت، اس کا دیدار، اس کی عیادت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عیادت، گو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس ان ساری چیزوں سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ ہے، کیونکہ نہ اس کے لیے زمان ہے، نہ مقام ہے، نہ جسم ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی مادی کیفیت ہے، بلکہ ان تمام روایتوں میں مومن کی ایک شان بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ البتہ اگر وہ مریض غیر مومن بھی ہو، غیر مسلم ہو، تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ عمل بھی اچھا ہے اور اسلام نے اس کی بہت زیادہ توجہ دلائی۔ یہ بالآخر کسی بھی انسان کا کسی بھی طریقے سے اگر پرابلم سولو کیا جائے تو اس کا ثواب ہے، اور کسی بھی انسان کو خوش کیا جائے تو اس کا ثواب ہے، بشرط یہ کہ وہ دین خداوند تبارک و تعالیٰ کا دشمن نہ ہو۔ اب اگر وہ شخص دین خدا کا دشمن ہے اور ہم مجبور ہیں جانے کے لیے، تو وہاں بھی جانا جائز ہے، اس اعتبار سے کہ اگر نہیں گئے تو خود ہماری جان کو خطرہ ہوگا، تو وہاں چلے جائیں جان بچانے کی غرض سے۔ اب کچھ توجہ دلائیں ہم خصوصاً اپنے انڈیا پاکستان کے حالات اور واقعات کی جانب، کہ ہمارے عام طور پہ لوگ ہاسپٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں اور بعض دفعہ بڑے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا، یا ہمارے بچوں کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو ہم نے کئی دفعہ حتیٰ مجالس میں توجہ دلائی کہ اگر ہاسپٹل کی انتظامیہ نے آپ کے بچوں کو ہاسپٹل میں آنے سے روکا ہے تو اس کا فائدہ آپ کے مریض کو ہے اور یا پھر آپ کے بچوں کو ہے۔ بچوں کو آنے سے روکا ہے، اسپیشلی یہ آپ کے بچے کے فائدے میں ہے، کیونکہ بچے نازک ہوتے ہیں اور ہاسپٹل میں ہزار قسم کے وائرسز ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹرز نے یہ قانون بنایا، ہاسپٹل میں قانون بنایا ہے کہ آپ کے بچے کو ہاسپٹل میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ آپ کا بچہ صحیح و سالم ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، بعض دفعہ ہاسپٹل انتظامیہ سے یا جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں ان سے بحث کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جانے دو، اور بعض دفعہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہم چھپا کے لے گئے اور اس کے بعد کمرے میں اسے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ وہ کمرہ پورا انفیکٹڈ ہے، وہ بستر پورا انفیکٹڈ ہے، اور بچوں کو کسی بھی صورت لے جانا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ بچہ بیمار ہو تو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بچہ بعض چیزوں کو نہ چھوئے اور خطرے میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طریقے سے مریضوں کا جانا جب ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو وہ بھی مریض کے فائدے میں ہے، کیونکہ زیادہ مریض کے پاس افراد کا جانا سبب بن سکتا ہے کہ مختلف افراد کے وائرس اس مریض کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ اور اگر کوئی شخص خود بیمار نہ ہو جانے والا تو خود بیمار کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اتنے لوگوں سے ملے اور ان کے سوالوں کا جواب دے۔ ایک بہت بڑا پرابلم جو خصوصاً انڈیا پاکستان کے افراد میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، فرض کریں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہاں بڑا افسوس ہوا اور یہ بتاؤ کیا ہوا تھا۔
پتہ چلا کہ اس شخص نے اپنی داستان سنانا شروع کی کہ صبح اتنے بجے اٹھا تھا، اتنے بجے گیا، فلانی جگہ پہنچا، فلانی گاڑی نے ٹکر ماری، میں بائک پہ تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. آدھے گھنٹے کی تفصیل سے وہ فارغ ہوتا ہے. اتنے میں ایک اور صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یہ بتاؤ کیا ہوا. اب وہ دوسرے شخص کو بتانا شروع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مریض کے لیے بعض دفعہ بہت زیادہ ویکنس کا سبب بنتی ہیں، ٹینشن کا سبب بنتی ہیں. اسی طریقے سے مریض کے پاس زیادہ افراد کا آنا بھی ٹینشن کا سبب، بیماری کا سبب بن سکتا ہے. لہٰذا آداب اسلامی میں سے ایک ادب یہ ہے، یعنی اسلامک مینرز میں سے ایک مینر یہ ہے کہ وہ لوگ جو مریض کی عیادت کے لیے آئیں وہ مریض کے پاس کم بیٹھیں. اگر مریض کے لیے یہ بیٹھنا مشکل کا سبب ہو. اب یہ ذہن میں رہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مریض کے پاس کم بیٹھیں ہر صورت میں، نہ. اگر یہ بیٹھنا مریض کے لیے تھکن کا یا مشکل کا سبب ہے تو کم بیٹھیں، لیکن اگر مریض کے پاس بیٹھنا اس کی خوشی کا سبب ہے تو پھر بیٹھیں. اب فرض کریں کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے، بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ بات نہیں کر سکتا، سر میں درد ہے، تو کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو سونا ہے تو کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں، اس کے پاس ہلکی سی گفتگو سے بھی اس کی نیند خراب ہوتی ہے. لیکن فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہاسپٹلائز ہے اور اس کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے اور بہت زیادہ وہ اس وقت تنہائی محسوس کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھیں اور اس سے بات کریں، لطیفے سنائیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ بیٹھنا، حتیٰ بات کرنا، اس کا دل لگانا، یہ سب کچھ ایک بہترین عبادت ہے. البتہ کس حد تک؟ جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہو. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے فلم دکھاؤ، گانے سناؤ، تو کہا جائے گا کہ یہ کام جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے فلم دکھائیں. البتہ فلم کہ جو حرام ہو شریعت میں. حرام فلم سے مراد یہ کہ جس میں رقص و موسیقی، عریانیت، فحاشیت. لیکن اگر فلم سے مراد کوئی ڈاکومنٹری و معلوماتی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مریض کا دل لگانا، اس کو بہلانا اس حد تک کہ وہ خوش ہوتا ہے اور جائز ہے تو کوئی حرج نہیں. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ مریض تو چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، لیکن در حقیقت اس کے پاس بیٹھنا صحیح نہیں ہے اور ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا خطرے کا سبب ہو سکتا ہے، گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو. تو ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کہ یہاں پر ڈاکٹر کی بات کو مانا جائے، مریض کی بات کو نہ مانا جائے. اب ایک چوتھی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی اور دوسری اور تیسری صورت میں تو تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے کہ شاید کوئی پرائیویٹ روم ہو، لیکن اب ہم گفتگو کرتے ہیں جیسے اب جنرل وارڈ میں ہیں، تو یہاں پر ہمیں اپنے مریض کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کریں اور قصے سنائیں. یہاں پر ہمیں باقی مریضوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کیفیت میں، فقط اپنے مریض کو نہیں دیکھنا ہے. بس یہاں پر مریض کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی جنرل وارڈ میں ہے، جبکہ اس کے برابر میں ایک شخص ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا تھا اور اس وقت بڑی سخت کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ اس کے پرابلم کو محسوس کرے. بس یہ تو تھی ایک پہلی گفتگو. عیادت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ مریض کے پاس جب جائے تو کوئی ایسی چیز لے کے جائے کہ جس سے مریض کو خوشی ہو. اب وہ گلدستہ بھی ہو سکتا ہے، پھل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ چیز حرام نہ ہو اور وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. حرام نہ ہو سے مراد یہ کہ فرض کریں کہ مریض پسند کرتا ہے کہ میرے لیے شراب لائی جائے تو شراب لے جانا قطعاً حرام ہے. نقصان دہ نہ ہو تو فرض کریں کہ مریض کے لیے کوئی چیز کھانا یا پینا خاص چیز نقصان دہ ہے تو وہ اس کے پاس لے جانا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی مریض ایسا ہو کہ جس کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا ہو تو اس کے پاس کھانے کی چیز لے جانا یا پینے کی چیز لے جانا قطعاً مناسب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کھانے یا پینے کی چیز لے جائیں گے یا کھائیں گے تو اس کو بہت زیادہ بھوک یا پیاس کی شدت محسوس ہوگی. جیسے کہ بعض دفعہ جلنے کے بعد مریضوں کو پانی نہیں دیا جاتا، تو اب آپ اس کے سامنے جوسز لے جائیں، اس کے سامنے پانی لے جائیں یہ سوچ کے کہ وہ خوش ہوگا تو کہا جائے گا نہیں. خوش ہونے سے مراد ایک ایسا مریض کہ جس کے لیے وہ چیز نقصان دہ نہ ہو اور فائدے کا سبب ہو، وہ چیزیں اس کے لیے لے جائیں، تو یہ عمل مستحب ہے. کتنا بیٹھا جائے کتنا نہ بیٹھا جائے یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا. مستحب ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر 70 دفعہ یا 40 دفعہ یا 7 دفعہ یا حتیٰ 1 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کی جائے. اور یہ تلاوت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بیٹھیں اور سورہ حمد کی تلاوت کریں، لیکن بہتر ہے کہ اس کے بازو پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے
کوئی دعا بھی مانگی جائے تو اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی جائے تو یہ عمل بہتر ہے۔ اب اس جانب توجہ دلائیں، کیا مریض کی کوئی خاص کنڈیشن ہے؟ جیسا بھی مریض ہو، لیکن عروۃ الوثقیٰ وغیرہ میں بیان ہوا کہ اگر کسی کو کوئی دانہ نکل آیا ہے یا آنکھ کا پرابلم ہے تو یہ بھی مریض ہے، اب جائیں، لیکن بہت زیادہ تاکید نہیں ہے۔ تو یہاں پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک نارمل سی بیماری ہے تو عیادت کی بہت زیادہ تاکید نہیں ہے، لیکن ایک نارمل اور مختصر بیماری میں بھی عیادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور خود مریض کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد اسے پھونکے اپنے گریبان میں، مثال کے طور پہ اس طرح سے کرے اور پھونکے۔ یہ عمل خود مریض کے لیے بھی مستحب ہے۔ البتہ خود بھی وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت کرے اور قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت کرتا رہے شفا کی نیت سے، تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ مریض کے سامنے کوئی چیز کھانا ایسی کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور وہ چیز سبب بنے کہ اس کی بہت زیادہ رغبت ہو اور اس کا دل ٹوٹے، تو یہ عمل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ مریض کے سامنے خود اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے کوئی اس کو ٹینشن نہ دی جائے، اس کے سامنے شور نہ کیا جائے، اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اسے غصہ آئے۔ اور اگر وہ مناسب کیفیت میں ہے اور بات کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل کا سبب نہیں ہے، تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ خود مریض بھی لوگوں کے لیے دعا کرے، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مریض ان افراد میں سے ہے کہ جن کی دعائیں عام افراد کی نسبت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عیادت کے لیے آیا ہے اور مریض کا حال مناسب ہے تو اس سے بھی وہ طلب کرے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ تھے کچھ مختصر سے فرائض عیادت کرنے والے کے، اور ساتھ ہی کچھ مریض کے لیے بھی بیان ہوئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔